شریف کی 1 تاریخ سے لے کر 7 تاریخ تک جو شخص ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، ہر روزے کے بدلے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 100 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور پھر چونکہ جو 8ویں تاریخ ہوتی ہے اس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ یوم ترویہ وہ تردد کا دن، شک کا دن، اس لیے کہ اس کو یوم ترویہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب خواب سے بیداری آپ کو ہوئی تو آپ کو جو ہے وہ تردد ہوا کہ میں نے یہ کیا دیکھا، کہ میں جب اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو آپ تردد میں رہے، شک میں رہے، گویا کہ آپ پر ایک تردد کی کیفیت تھی کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا دیکھا، یہ کیا کیفیت تھی، تو اس لیے اس کو تردد کا یا شک کا دن کہتے ہیں۔ تو وہ دن بڑا مبارک دن ہے، 8ویں ذی الحجہ کا دن، اور چونکہ اس دن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن حاجی احرام باندھ کر کے منی کی طرف جاتے ہیں، تو اس دن کی ایک الگ فضیلت ہے۔ 1 ذی الحجہ سے 7 ذی الحجہ تک یہ الگ فضیلت کے دن ہے، حالانکہ یہ بھی قسموں میں شامل ہے، جن کی قسم یاد کی گئی ہے یہ بھی شامل ہے، لیکن 1 سے 7 کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے اس دن روزہ رکھا 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب۔ لیکن اب جو بندہ 8 تاریخ کو روزے کا اہتمام کرتا ہے اور اس دن جو ترویہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح 1000 گھوڑے اور 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ 1 سے 7 تک 100 کا عدد، اور 8ویں روزے کے لیے جو 8 تاریخ ہے اس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر 1000 فرمایا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مگر جو عرفہ کے دن روزہ رکھے، یوم العرفہ کو، جو دن عرفات کا دن ہوتا ہے، عرفہ کے دن، تو جو 8 تاریخ کو ثواب ملے گا اس سے 10 گنا اور زیادہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ 10 گنا آپ بڑھا لیں تو پھر یہ آپ کہیں گے کہ 10,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 10,000 گھوڑے اور 10,000 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچہ کرنے کا اور جو صدقہ کرنے کا ثواب۔ اسی پر بس نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے روزے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو شخص عرفہ کا روزہ خلوص نیت کے ساتھ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ جو عرفہ کا روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور اسی پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس نہیں فرمایا بلکہ فرمایا صرف 1 سال نہیں، یہ 1 سال کا ثواب تو ملے گا اور گزشتہ 1 سال کا ثواب اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا۔ یعنی جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کو اللہ تعالیٰ 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے اے اللہ کے بندے اب تو نئے سرے سے نیا عمل کر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور تیرے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرمایا کرتے تھے کہ چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی جاگتے رہا کرو، ان 10 راتوں میں جاگتے رہا کرو، چراغ نہ بجھایا کرو، اور جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل عبادتوں کا وہ اہتمام نہیں ہے۔ اب لوگ فرض ہی نہیں ادا کرتے ہیں، فرض نماز کے لیے لوگوں کو دلچسپی نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نفل تو ہے، یہ جو کہتے ہیں نا نفل تو ہے، یہ نفل تو ہے جو آج کہتے ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ آج ہم نفل تو ہے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہی نوافل جو ہے قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے فرائض میں کمی ہوگی
یعنی فرائض کے اندر اگر کمی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرائض کی کمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نوافل کے ذریعے سے پورا فرمائے گا، اور جن کے نوافل ہوں گے تو نوافل کے ذریعے وہ پورا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ نفل تو ہے کیا کرنا، حالانکہ اگر ان دنوں روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، راتوں کو عبادت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی نہیں کہ چلیں پوری رات کریں، اگر اللہ پوری رات توفیق دے تو بہت اچھی بات ہے، اگر پوری رات نہ کر سکیں تو کم سے کم عشاء کی نماز کے لیے جب آئیں تو 2-4-6 رکعتیں جو ہے وہ ان راتوں میں قیام کی نیت سے پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے فجر میں اٹھتے ہیں تو تھوڑا سا ان دنوں جلدی اٹھ جائیں، 2-4-6 رکعتیں اس وقت پڑھ لیں، کچھ درود شریف کا اہتمام کر لیں، کچھ تسبیحات پڑھ لیں، اور خاص طور پر عشرہ ذی الحجہ کے اندر آپ جو ہے وہ درود ابراہیم جو پڑھتے ہیں، ہم درود ابراہیم کا اہتمام زیادہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مبارک مہینہ اور یہ جو قربانیاں ہیں تو چونکہ اس میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی عشرے کے اندر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور اس مبارک عشرے کے اندر آپ نے کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد قربانی کا معاملہ بھی آپ ہی سے متعلق ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے۔ حضور علیہ السلام کو یوں بھی درود ابراہیم بہت پسند تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ نماز میں بالخصوص اپنے صحابہ کو درود ابراہیمی سکھایا۔ تو اگر درود ابراہیمی جو ہے وہ آپ پڑھتے ہیں اس عشرے میں، ویسے تو درود ابراہیمی پڑھنا ہی چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ بعد میں بزرگوں نے جن جن سیگوں سے درود جو ہے وہ یعنی کہ ترتیب دیا ہے اس کو بھی پڑھیے، دلائل الخیرات شریف کو پڑھیے، اسی طریقے سے درود غوثیہ پڑھیے، اسی طریقے سے جو ہے وہ درود مستغاث پڑھیے، اسی طریقے سے اور بھی جو درود ہے مستند معتبر جو سیغوں سے بزرگوں نے لکھے ہیں وہ بھی پڑھیے۔ لیکن سب سے افضل ترین درود شریف وہ ہے، سب سے افضل درود شریف جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سکھایا۔ اب ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے اور اس عشرے میں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، درود ابراہیمی کا۔ بہت سارے لوگوں کو تو درود ابراہیم یاد بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، زندگی اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے کھائیں پئیں سو جائیں وقت ضائع کریں، ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا قیمتی ہے۔ ابھی اس عشرے میں جو قربانی کا عشرہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ جانور نہیں بھی خریدنا ہے، وہ بازار میں مارکیٹ میں گھومتے پھرتے رہیں گے، ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ کتنا قیمتی عشرہ ہے، کتنا قیمتی عشرہ، ایک روزے کا ثواب کہاں ہے، عبادتوں کا ثواب کہاں ہے، کتنا زیادہ ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، صرف روزہ نماز کی بات نہیں کی گئی، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عشرے کے اندر، اس عشرے میں اگر کسی نے کسی مسکین کو صدقہ دیا، اگر کسی نے کسی مسکین کو صدقہ دیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے نبی پر صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی نبی پر کوئی چیز اس نے تصدق کیا، نبی پر کوئی چیز صدقہ کیا، تو نبی پر صدقہ کرنے کا جو صلہ ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں میں صدقہ کرنے والے کو وہ ثواب اور وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ صدقے کا ثواب تو ہمیشہ ہی ہے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر جو ذی الحجہ شریف کے 10 دن آنے والے ہیں، یہ جو مبارک دن ہیں، ان مبارک دنوں کا حال یہ ہے کہ 10 دنوں میں آپ نے کسی مسکین کو صدقہ دیا تو انبیاء پر صدقہ کرنے کا ثواب، یعنی انبیاء پر کوئی چیز قربان کریں، تصدق کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو اجر عطا فرمائے گا وہ کسی مسکین کو دینے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہو سکے تو کچھ صدقہ بھی نکالیں۔ ویسے صدقے کی تو بڑی فضیلت ہے، جو صدقہ دیتا ہے اپنے بچوں کو عادی بناؤ۔ اس سے پہلے میں نے کئی جگہ پر یہ بات کہی، آپ بھی عادی بنو، صبح اس حال میں کرو کہ آپ کے گھر سے پہلے صدقہ جائے، ناشتہ کرنے سے پہلے آپ کے گھر کے ایک ایک فرد کا صدقہ نکل جانا چاہیے، چاہے 1 پیسہ ہی صحیح، چاہے 1 روپیہ ہی صحیح۔
جو اللہ نے توفیق دی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، صدقہ نکالو، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ یہاں تک فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو۔ اگر مسلمان صدقہ دینا شروع کریں بلاؤں سے نجات ملے گی۔ صدقہ بڑی چیز، صدقہ بلاؤں سے جنگ کرتا ہے، جنگ، وہ بلاؤں سے لڑتا ہے، بلا ہار جاتی ہے، صدقہ جیت جاتا ہے۔ یعنی یہاں بلاؤں سے بچیں گے صدقے کی برکت سے، بڑی بیماریوں سے بچیں گے، بری موت سے بچیں گے، اور ادھر جنت میں یہ ہوتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے تم بچڑا پالتے ہو اور بچڑے کی پرورش کرتے ہو، ویسے اللہ تمہارے صدقے کی پرورش فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب تم مر کر کے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا وہ صدقہ تم پر پیش کرے گا۔ عرض کریں گے مولا ہم نے اتنا تو نہیں دیا تھا، تو ارشاد ہوگا کہ تمہارے صدقے کی ہم نے پرورش کی ہے، اور وہ یہاں تک کہ پہنچ گیا، اتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ اس لیے صدقے کی عادت ڈالو، اپنے بچوں کو بھی عادی بناؤ صدقے کا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، جو مسجد کے زینے پر بیٹھتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ان کو صدقہ دیں، جو آپ کے دروازوں پہ بھیک مانگنے آتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو صدقہ، آپ کسی بھی مسکین کو دے سکتے ہیں، کسی بھی ضرورت مند کو، چونکہ نفلی صدقہ ہے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسجد کے امام صاحب آپ کو غریب اور مفلس نظر آتے ہیں تو آپ مصافحہ کر کے اس نیت سے ان کے ہاتھ میں بھی رکھ سکتے ہیں، نفلی صدقہ۔ بلکہ اگر آپ اس طبقے کو دیں صدقہ نفلی جو مستحق ہیں اور دیندار بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ کے رشتہ دار کے اندر جو مسکین ہیں ان کو دے تو اللہ آپ کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ ایسے بھی ہیں ہمارے شہر کے ائمہ جو مسکینی سے گزر رہے ہیں، مؤذن، مسجد کے خدمتگار، یہ طبقہ، ان کو صدقہ دینا چاہیے، اور چونکہ نفلی صدقہ ہے تو خیر ویسے صدقہ واجبہ بھی جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کہہ کر کے دے کہ یہ میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں، نذر کہہ کے، تحفہ کہہ کے، گفٹ کہہ کے بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ صدقہ مسکین کو دیں، مسکین یعنی غریب کو دے، مفلس کو دے، ضرورت مند کو دے، ایسے کوئی بیوہ ہو، کوئی یتیم ہو ان کو دیں۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کو بری موت سے بچائے، بری موت نہ وہ مرے، بری موت سے محفوظ رہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے صدقہ دو تو الٹے ہاتھ کو خبر مت ہونے دو۔ تو اس عشرہ ذی الحجہ میں صدقے کا ثواب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء پر تصدق کرنے کے برابر۔ پھر فرمایا کہ جو عشرہ ذی الحجہ میں کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے جو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر جائے، عشرہ ذی الحجہ میں جائے، تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کسی ولی کی عیادت کی، کسی ابدال کی عیادت کی۔ ولی اور ابدال کی عیادت کرنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ ذی الحجہ شریف کے اندر کسی بھی مسلمان کو جو ہے وہ دیکھنے جانے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، اس کی بھی مزاج پرسی کے لیے جانے کے لیے اللہ ابدال اور ولی کی عیادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی پتہ چلے کہ اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کو، اور صرف ذی الحجہ میں نہ کیا کرو، بلکہ کوئی کبھی بھی بیمار پڑے پتہ چل جائے تو موقع جانے مت دیا کر۔ اب تو فون کا دور ہے، فون کر کے پوچھ لیں کہ بھائی سنا آپ کی طبیعت خراب ہے، اللہ آپ کو شفا دے دے، یہ بھی تو مزاج پرسی ہو گئی، حالانکہ جانے کا اجر کچھ اور ہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بیمار سے ملنے جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت میں نہاتے ہوئے جاتا ہے، اور جب وہ بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں کے اندر جو وہ غوطہ لگاتا ہے، ڈبکیاں لیتا ہے، وہ ایسا ہے، اور وہ اللہ کی رحمتوں کے پھول چنتا ہے جب بیمار کے پاس بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انسان جتنے دن بیمار رہتا ہے وہ اللہ کا مہمان رہتا ہے۔ بیمار رہنے والا، کیا بات کی اللہ کے، ہم قربان جائیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ہائے ہائے، لوگ بیماری سے ڈرتے ہیں، لوگ بیماری سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیماری کی کیا فضیلت بیان فرما دی۔ فرمایا جو جتنے دن بیمار ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اب اللہ کا مہمان، اب سوچتے جائیے مہمان کا کیسے اکرام ہوتا ہے۔ مہمان بولے بھائی میں پانی نہیں پیوں گا، شربت لا دو، تو بولو دیتے ہیں کہ نہیں؟ میٹھی نہیں چلتی، پھیکی چائے چلتی ہے، دیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ نہیں چلتا وہ چلتا ہے، دیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کھانا نہیں چلتا وہ نہیں، یہ نہیں گویا کہ جو
میزبان ہوتا ہے وہ مہمان کا ہر مطالبہ پورا کرتا ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ بیمار اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کا میزبان ہے اپنی شان کے مطابق، اب بیمار جو مانگتا جاتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا جاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔